اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلمی صاحب سورہ طٰہٰ کی آیا نمبر 86 پہ بحث کر رہے ہیں یا تفسیر کرنے کی سعی کر رہے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کے لیے اس شخص کے دل میں کتنا بغض ہے، کتنی نفرت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آگے پھر میں بولتا ہوں کہ ایک صحابی اس وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ پہ ایمان لائے۔ اگر کوئی الیاذ باللہ شخص مرتد ہو جاتا ہے تو وہ صحابی نہیں ہوتا، اس کو صحابی کہتے نہیں، منافق کو بھی صحابی کہتے نہیں۔ پھر صحابی کا لفظ رسول اللہ کے اصحاب کے لیے خاص ہے جو رسول اللہ کو دیکھ کر ایمان لائے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ جہلمی صاحب کے قلب میں کتنی صحابہ سے بغض ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں جن لوگوں نے بچھڑے کی کاف کی پوجا کی، گولڈن کاف کی پوجا کی، یا اس کو خدا مان لیا یا اس کو خدا کا بت مان لیا، جیسے بھی مختلف تشریحات ہیں، تو نتیجہ کیا ہوا؟ جہلمی صاحب ان منافقین کے لیے بھی، ان کفار کے لیے بھی، ان مشرکین کے لیے بھی صحابی کا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ ذرا سنیں اور دیکھیں اس شخص کے دل میں صحابہ سے کتنا بغض ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ کیا تم پہ میرے جانے کے بعد اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تھا کہ تم وہ عہد توڑ بیٹھے؟ میں کوئی ہزاروں سال کے لیے تو نہیں چلا گیا تھا، 40 دن کے لیے گیا ہوں۔ 40 دن میں تم نے پیچھے سے یہ معاملہ کر دیا، اور کوئی عام لوگ نہیں ہے، صحابہ ہیں، پیغمبر کی صحبت کی ہوئی ہے، اور ایک پیغمبر بھی بیچ میں موجود ہے، ہارون علیہ السلام۔ اچھا جی، اب یہ نفرت دیکھ لیں صحابہ کے لیے اس شخص کے قلب میں کتنی نفرت ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کو صحابہ کہہ دیا۔ بھائی جب ایک شخص اسلام سے نکل گیا تو صحابی کہاں سے ہو گیا؟ تو اس طرح کے جملے لغت سے بحث کر کے یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح بات اور لوگوں نے بھی کیا ہے کہ لغت سے بحث کر کے غیر نبی کو نبی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہلمی صاحب اس طرح کے جملے تفسیر کرتے ہوئے جان کر کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے آپ کے ذہن میں صحابہ کی عظمت اور تعظیم اور اکرام ختم ہو جائے اور آپ جو ہیں ان سے ذہنی طور پر دور ہو جائیں۔ یہ ایسے ہی بات ہے کہ جیسے کوئی یہ کہ بھائی حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ اہل بیت میں تھا، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ اب پھر وہ کہے کہ جب اس نے کفر اور کہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا اس پر شدید غضب ہوا کہ کہہ دیا اہل بیت نہیں ہے، اہل میں نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ کیا مسائل کر رہے ہیں۔ آدمی یہ کرے گا نا کہ بھائی جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ اہل نہیں رہا کیونکہ اس نے ایمان کو اختیار نہیں کیا، تو کیا ہو گیا؟ وہ اہل سے خارج ہو گیا، اہل بیت نہ رہا۔ تو اسی طرح جس شخص نے کفر اختیار کیا وہ صحابی نہ رہا۔ لیکن یہ کہنا کہ صحابی جو ہے وہ گناہ کرتا ہے یا وہ شرک یا منافق ہو سکتا ہے، بہت غلط بات ہے۔ جہلمی صاحب کا یہی نظریہ ہے اور اس کے لیے گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں، یہی بات، اور کبھی کبھار اسی نظریے کے تحت یہ باتیں کہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ اس لیے دکھا دیا، سنا دیا آپ کو، بلکہ یہ جہلمی صاحب سے ہوشیار رہیں۔ ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان میں بھی اس قسم کے غلط باتیں اور بال قسم کی باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح کی گمراہیاں ذرا ذرا سی نظر آتی رہتی ہیں۔ یہ غور کر لیں، اگر آپ کے دل میں ابھی بھی جہلمی صاحب کے اس قسم کی شرارت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر کب ہوگا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں وہ تو لغوی معنوں میں کہا ہے، بھائی صحابی کا لفظ جو ہے ایک متعین معنی ہو گئے، معین معنی ہو گئے، ڈیفینیٹائز ہو گیا، ڈٹرمن ہو گیا ایک میننگ، اس سے آپ ہٹ کر کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب بہت خطرناک ہیں۔ وہ اگر صحیح بات بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جان کر اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جنہوں نے بچھڑے کا وہ پوجا کرنی شروع کی تھی یا جو بھی اس کی کیا تھا، وہ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں ان کو صحابہ کہنے کی جرت جہلمی صاحب کو کیسے ہوئی؟ لغت یہاں استعمال کیوں کی؟ کوئی اور لفظ نہیں تھا۔ یہی وہ بات ہے جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی الیاذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اہل بیت کہہ دے، الیاذ باللہ، نعوذ باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا جہلمی صاحب کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی؟ یا ان کو تو یقیناً پتہ ہے کہ وہ کیا حرکت کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حرکات جہلمیہ کیا ہیں تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں کا ذہن انہوں نے واقعی خراب کر دیا۔ والسلام تمت۔